نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو کر تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اس تیسرے عشرے میں ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا. ایک مرتبہ کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلی مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ان تمام نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو اعتکاف سے پہلے وہ کیا کرتا تھا. اب اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے چونکہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے بہت ساری باہر کی نیکیاں وہ نہیں کر سکتا. مثلا نماز جنازہ میں شرکت کرنا، کسی کی عیادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، دیگر اور بہت ساری عبادات. وہ جو عبادات اپنی پہلے کیا کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ ان عبادات کو نہیں کر پاتا. فرمایا اللہ اس کو تمام ان عبادات کا ثواب بغیر کیے عطا فرمائیں گے. ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے. اور ایک خندق اتنی بڑی جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ، اتنی بڑی. اس کا مطلب وہ بندہ جہنم سے بالکل دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا ایک دن کے اعتکاف پر. اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس پر کیا ملنے والا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. بہت بڑا ثواب ہے. پھر معتکف اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیبوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، فرمایا اس کو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور دل اٹکا ہوا کیسا ہے؟ نماز پڑھ کر گھر چلا گیا، کاروبار پر چلا گیا، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کب دوبارہ نماز کا وقت ہو اور کب میں دوبارہ نماز کے لیے آؤں۔ تو معتکف کا دل تو اٹکا ہوا مسجد ہی میں ہے، یہ تو 5 وقت کیا، یہ تو مستقل مسجد میں بیٹھ گیا۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ والی فضیلت معتکف کو بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا، جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس کو نماز والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ پہلے اگر بیٹھا نماز کے انتظار میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اگر بیٹھ گیا کیا ملا، وہ جتنی دیر بیٹھا ہے نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اب بھی اس کو نصیب فرما رہے ہیں۔ تو معتکف وہ تو بیٹھا ہی مسجد میں نماز کے انتظار میں، اور اب صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسرا نماز کا انتظار، دوسرے کے بعد تیسرے کا انتظار، وہ تو سارا وقت اللہ اس کو نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اپنی نماز والی جگہ میں، بے وضو نہیں ہوتا، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس پر رحم فرما دے۔ تو معتکف تو بیٹھا ہوا اپنی نماز والی جگہ میں ہی ہے، مسجد ہی میں ہے، تو وہ اس دعا کا سب سے پہلا مصداق ہے کہ اس کو فرشتوں کی دعا بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ میں نے چند ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی، اس سے معلوم ہوتا ہے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہاں 3 اہم باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد دنیا سے رشتہ کاٹ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لینا۔ اعتکاف کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جانا۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہلہ گلہ نہیں، ٹائم پاس کرنا نہیں، لہذا اعتکاف کا مقصد سامنے رکھ کر اس آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے جو سنجیدہ ہے، جو اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ان راتوں میں عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ یہ اعتکاف کا بڑا مقصد ہے۔ ہمارے ہاں عام دستور بن گیا ہلہ گلہ، دوست بیٹھا چل میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، چل تو بھی بیٹھ جا، چل بیٹھ جاتے ہیں، رات کو گپ شپ ہو رہی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ آگے دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، مساجد اللہ کا گھر ہے، مسجد ایسی جگہ جس میں اللہ کی یاد ہو، مسجد ہنسی کھیل کود کی جگہ نہیں کہ آپس میں ہنسی مذاق ہو، کھیل کود ہو، گپ شپ ہو، اس کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ایسا ہر کام جو مسجد کے منافی ہے، اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، ناراضگی ہے۔ اب ایک آدمی اعتکاف میں بھی بیٹھے، مسجد میں بھی ہے، اور وہ مسجد کے اندر ہنسی کر رہا ہے، ہنسی خوشی کھیل کود ہو رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی ہو رہی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں، یہ مسجد کا احترام خراب کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ مسجد میں ایسے آدمی کو جس کے جسم سے بو آتی ہو اور وہ بو ختم نہیں ہو رہی، اس کو مسجد میں فرض نماز کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں یہ بات، معمولی بات عرض نہیں کر رہا، فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اللہ اس کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر جماعت والا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد میں آئے گا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، اس کی بو سے ان کو تکلیف ہوگی۔ دوسرے مسلمان کو اپنی ذات سے تکلیف سے بچانا اول نمبر پر ہے، اپنا ثواب دوسرے نمبر پر ہے، لہذا ان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا لہسن پیاز کچا کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں منع کیا؟ لوگوں کو تو تکلیف ہے، فرمایا اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، منع کیا۔ لہذا ہر ایسا کام جس سے ہم مسجد میں آ کر بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف والے سارے پریشان ہیں میری وجہ سے، کیونکہ میں حرکتیں ایسی کر رہا ہوں، میں کھیل کود کر رہا ہوں، نہ میں خود عبادت کر رہا ہوں، میں نہ دوسرے کو عبادت کرنے دے رہا ہوں، میں فساد پھیلا رہا ہوں مسجد میں، میں فتنہ پھیلا رہا ہوں مسجد میں شور و شغب کر رہا ہوں،
یہاں تک لکھا ہے، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، اگر مسجد میں کوئی ایسا بندہ معتکف ہو جائے، دوسروں کا اعتکاف خراب کر رہا ہے، فساد مچا رہا ہے، مسجد کی انتظامیہ اس آدمی کو نکال کر باہر کھڑا کر دے کہ باہر جاؤ، اب مسجد میں نہیں رہ سکتے، اعتکاف کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ کیوں؟ وہ دوسروں کا اعتکاف خراب کر رہا ہے۔ مسجد والے پریشان، اعتکاف والے پریشان، وہاں کے خادمین پریشان، دوسروں کو اذیت دینا ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھ رکھیں، اعتکاف میں بیٹھنا مسنون، دوسرے کو اذیت دینا حرام۔ حرام کام کے ارتکاب کے لیے مسنون کام کی اجازت نہیں۔ اس لیے اگر کسی بندے کو بتا میں نہیں اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا، میں آؤں گا، دوست یار کو بتا دیا میں فلانی مسجد میں بیٹھا ہوں، رات کو آؤ، گپ شپ بھی لگے گی، کھانے بھی چلیں گے، سب چلیں گے، تو بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری مسجد میں اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ یہاں عرض کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، باقی مساجد والے بھی اس کا انتظام کریں۔ اعتکاف کوئی گھلے گلے کی چیز نہیں، وہ راتیں جو رب کے سامنے آہوزاری میں گزرتی، اشکباری میں گزرتی، وہ راتیں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزرے۔ میں اس کے آگے بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، لیکن زبان اجازت نہیں دیتی میں کیا بیان کروں۔ جو مسجد میں بیٹھ کر، اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر، رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا، اپنا اعتکاف بھی خراب، دوسروں کے اندر بھی فساد، ایسے آدمی کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ خدا کے لیے سمجھے بات کو، وہ بندہ بیٹھے سنجیدہ ہو۔ اعتکاف کا مقصد اللہ کو پانا، اعتکاف کا مقصد میں سب سے رشتہ کاٹ کر مسجد میں آ رہا ہوں۔ ارے ہمیشہ میں پورا سال دوستوں کے ساتھ میری گیدرنگ رہی، گپ شپ رہی، سب کے ساتھ میں بات چیت کرتا رہا، 10 دن بھی میں ان سے دور نہیں رہ سکتا، 10 دن بھی میں اپنے آپ کو کاٹ کر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آدمی فوج کے اندر ملازم ہے، اگر کوئی آدمی پولیس کے اندر ملازم ہے، یا آپ کسی ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں، وہاں آپ کی کوئی میٹنگ ہے، میٹنگ میں جانے سے پہلے آپ کا موبائل باہر رکھوا دیا جاتا ہے، آپ کو اندر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں رکھوا دیا جاتا ہے؟ وہاں تو کوئی نہیں بولتا جی اپنا موبائل کیوں رکھوا دیا، ہمارا باہر ہماری کوئی کال آ سکتی ہے، نہ، ساری کالے والے ایک طرف، آپ باہر رکھ کر آؤ، پھر آپ اندر آ سکتے ہو، ورنہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے آئے، ہمارا موبائل ہمارے پاس، ہمارے بچے صبح و شام ہمارے پاس، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ایک لائن لگی پڑی ہے، اور بیٹھے کون؟ یہ صاحب اعتکاف میں بیٹھے، یہ ان کے بچے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کنٹرول نہیں تو خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ اپنے گھر میں رہیں۔ ہاں عبادت کرنی ہے ضرور مسجد میں آئے، عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، مسجد کھلی ہے، لیکن ان کاموں کے لیے مسجد نہیں، خدا کے لیے مسجد کا تقدس پامال نہ کیا جائے۔ یہ تقدس جو پامال ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی رحمت اترے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی، کہ ہم اپنا ماحول ایسا بنائیں کہ وہ اس ماحول کے اندر اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، رب سے لو لگانے والے ہوں، تلاوت و تسبیحات میں مشغول ہونے والے ہوں، ہر ایک اپنی عبادت میں لگا ہوا، ہر ایک آہوزاری میں لگا ہوا۔ یہ جو ماحول ہوگا اس کی برکات دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات کیا ہے۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے، جو اگر گھر کے بڑے موجود ہیں، والد اپنے بچے کو بٹھانا چاہتا ہے سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹا آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی، اپنے ساتھیوں کو روک دیں کہ 10 دن تک میرے ساتھ آپ کا تعلق ختم، 10 دن کے بعد عید والے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اب میں اور میرا خدا، اب بس میں اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ اور تعلق جوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں بعض مساجد میں لگا ہوتا ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں کہ موبائل فون بند کر دیں، مخلوق سے رشتہ کاٹ کر خالق سے رشتہ جوڑیں۔ ہاں نماز کے وقت بھی بعض لوگوں کے موبائل چالو ہے، تو اس کا مطلب ہم خالق سے تو جڑے ہی نہیں، مخلوق سے ابھی تک رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد تو یہ تھا یکسوئی مل جائے۔ میں کیوں اعتکاف میں آ رہا ہوں، کیوں مسجد میں آ کر بیٹھ رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ دنیا والوں سے مخلوق سے رشتہ کٹا ہوا ہے، اب صرف خالق سے رشتہ جڑا ہوا ہے، یہ اہم مقصد ہے۔ یہ جو مقصد پانا چاہتا ہے وہ ضرور اعتکاف بیٹھے، ورنہ کوشش یہ ہو کہ جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ 10 لوازمات ہیں اور 10 لوازمات میرے ساتھ آئیں گے، تو پھر وہ دوسروں کا اعتکاف خراب نہ کرے، وہ دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کرے، بجائے اس کے کہ یہ جو میں نے ثواب ابھی بتایا وہ اعتکاف میں بیٹھ کر اس کو یہ ثواب ملے، ثواب تو گیا الٹا گناہ لے کر وہ مسجد سے اٹھ کر جائے گا۔ یاد رکھیں یہ بات، یہ ثواب کہاں کیا ملے گا؟ تکلیف پریشانی دوسرے کو اذیت دینے سے جو حرام ہے، انسان کا سارا عمل ضائع بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ درد دل سے عرض کر رہا ہوں، دردمندانہ گزارش ہے، بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی جو بھی بیٹھنا چاہے، چھوٹے بچوں کو تو ہمارے یہاں ویسے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، بے ریش بچے بھی نہ بیٹھے، ایسے بچے ہوں داڑھی ہو ان کے چہرے پر یا بڑی عمر والے ہوں وہ بیٹھے تاکہ سنجیدگی ہو اور ایک ماحول بن جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ اب چند اہم باتیں اعتکاف سے متعلق۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، مسجد کے اندر ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔
اعتکاف ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ایک اعتکاف مسنون ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ نفلی اعتکاف وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، ہر دن نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو۔ حکم یہ ہے روزانہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو مسجد میں اندر آتے ہوئے یہ نیت کر کے آئیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، یہ نیت کر کے آئیں ہر دن۔ اب بھی ہم مسجد میں آ رہے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ ہر نماز کے وقت یہ نیت کریں، تو ہم جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اللہ ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے نفلی اعتکاف، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اعتکاف واجب وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے نظر مان لی، اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں منت مان لینا۔ یہ جو منت مان لی جاتی ہے یہ اعتکاف واجب ہے۔ تیسری چیز ہے اعتکاف مسنون، جو سنت اعتکاف ہے یہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوگا، باقی پورے سال نہیں ہو سکتا، صرف آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ یہ 20 رمضان کے غروب آفتاب، آج کا دن 20 رمضان غروب آفتاب سے شروع ہوگا اور جب شوال کا چاند نظر آئے گا تب تک یہ اعتکاف باقی رہے گا، چاہے 29 روزے ہوں چاہے 30 روزے ہوں، شوال کا عید کا چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف رہے گا۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس اعتکاف کی پہلی شرط یہ اعتکاف شرعی مسجد کے اندر ہوگا۔ شرعی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ وہ مسجد جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی، اب اس میں صرف نماز ہوگی، اس کو کہتے ہیں شرعی مسجد۔ جیسے یہ مساجد ہے اور بہت ساری مساجد ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جو مصلی کہلاتے ہیں، وہ جگہ مسجد نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی چاہا تو اس جگہ کو ختم کر کے وہاں مکان بنا دیا، تو وہ تھا مصلی۔ مصلی میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، اعتکاف مسجد شرعی میں ہوگا، وہ جگہ وہ مسجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دی گئی کہ اس میں صرف نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ہو گئی پہلی شرط ہے اس کی۔ دوسرا روزے کا ہونا، جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف مسنون میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہی وجہ ہے اگر دوران اعتکاف کسی کا روزہ نہ ہوا، کسی دن وہ روزہ نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، اس کا اعتکاف مسنون ختم ہو جائے گا، اس لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ 10 دن اعتکاف ہے، 10 دن روزہ شرط ہے، اور ظاہر ہے رمضان میں روزہ رکھتے ہی ہیں، روزہ ہے اس کے ساتھ اعتکاف ہے، اور جس کا روزہ نہیں ہوگا تو وہ یہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، اور جس دن اس نے روزہ نہ رکھا اس دن اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو گیا، یہ نفلی اعتکاف میں بدل جائے گا۔ مسنون اعتکاف والا جو ثواب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چوتھی شرط خواتین کے لیے کہ ان کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جو ان کے ماہواری کے ایام آتے ہیں اگر وہ دن ان کے چل رہے ہیں یا درمیان میں آئیں گے تو اس صورت میں ان کا اعتکاف مسنون نہیں ہو سکتا۔ ہاں نفلی اعتکاف بیٹھ سکتی، 3 دن بیٹھے 4 دن بیٹھے، لیکن مسنون اعتکاف میں پاکی شرط ہے کہ پورے کے پورے 10 دن وہ پاک رہے تب وہ مسنون اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اور عورت کے لیے ایک مزید شرط، شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، اور شوہر کو بھی چاہیے بلا وجہ عورت کو پابند نہ کرے۔ اگر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اس کو اجازت دے دینی چاہیے، تو لہذا عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جس میں کم از کم 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ اگر جمعہ نہیں ہوتا وہاں پر تو اس کے بارے میں آگے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، وہاں عرض کر دوں گا جمعے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ وہاں تفصیل عرض کر دوں گا۔ یہ تو ہیں موٹی موٹی شرطیں جو ایک معتکف کے اندر ہونی چاہیے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی، کیونکہ عورتوں کے لیے حکم ہے گھر میں نماز پڑھنے کا، مرد کے لیے حکم ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ عورت کی مسجد عورت کا گھر ہے، مرد کی مسجد شرعی مسجد ہے، لہذا مرد جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں آ کر اعتکاف کرے گا، عورت جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں اعتکاف کرے گی۔ عورت کو اپنے گھر کے اندر جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے اسی جگہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے عورت کی مخصوص نہیں تو اگر گھر میں خواتین بیٹھی تو ان کو سمجھا دیں، وہ پہلے ایک جگہ مقرر کر لیں کہ میں نے اس کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر دی اور یہی نماز پڑھا کروں گی، وہ جس جگہ نماز پڑھا کرے گی وہی اس کی اعتکاف کی جگہ ہے۔
اور عورت گھر کے اندر چھوٹا کمرہ ہے اس کو خاص کر سکتی ہے. اتنا چھوٹا کمرہ ہے جس میں ایک بیڈ لگا ہوا ہے, ساتھ جائے نماز لگ جائے, ساتھ تھوڑی سی جگہ ہو, اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے, وہ پورا کا کمرہ کہاں خاص کر سکتی ہے, اس کے اندر وہ آرام سے اعتکاف کر لے. اور اعتکاف میں عورت گھر میں زمین پر سونا ضروری نہیں, بیڈ پر سو سکتی ہے, چارپائی پر سو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ بہت ہر مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ بیڈ پر سونا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس کے متعلق مزید آگے تفصیل عورتوں کے لیے بتا دوں گا, لیکن عورت اتنی جگہ مقرر کر لے جس میں بآسانی لیٹ سکے, بآسانی نماز ادا کر سکے, بآسانی اٹھ بیٹھ سکے. اب وہ جگہ عورت کے لیے مسجد کے حکم میں جس طرح مرد کے لیے مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا جائز نہیں, عورت کے لیے اس کمرے سے یا اس جگہ سے جو اس نے اپنے لیے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی باہر نکلنا جائز نہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی. اب مسجد کے حوالے سے چند باتیں ضروری ہیں. مسجد کے اندر جو چار دیواری مسجد کی ہوتی ہے, عموماً ہم سمجھتے ہیں ساری کی ساری مسجد ہے, یہ ساری مسجد کہلاتی ہے. لیکن معتکف کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے اس کے لیے مسجد کی حدود یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. نمبر 1, مسجد کا حال, یہ جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دی گئی اس میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. یہ جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دی, یہاں ہم وضو نہیں کر سکتے, یا کچھ اور کام نہیں ہو سکتا. تو جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دی گئی یہ صرف معتکف کے لیے مسجد ہے. حال ہو گیا, مسجد کا صحن ہو گیا, مسجد کا برآمدہ ہو گیا. یہ وہ 3 جگہ ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. یہ حدود مسجد معتکف کے لیے کہلاتی ہیں. امام صاحب کا حجرہ, جیسے ہمارا یہ حجرہ بنا ہوا ہے, یہ حجرہ, اسی طرح وضو کی جگہ, اسی طرح غسل خانوں کی جگہ, یہ مسجد سے خارج کہلاتی ہے. معتکف کے لیے بلا ضرورت وضو خانے میں جانا جائز نہیں, معتکف کے لیے بلا ضرورت بیت الخلاء والی جگہ میں جانا جائز نہیں, معتکف کے لیے مسجد کے حجرے میں جانا, جو امام صاحب کا حجرہ بنا ہوا خارج مسجد ہوتا ہے, اس میں جانے کی اجازت نہیں. اگر جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے, یہ حدود مسجد کا مطلب وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص ہے. اب ظاہر نیچے جو جگہ نماز کے لیے مختص ہے اس کے اوپر مسجد اوپر تک 3 منزلہ اور 4 منزلہ ہو, جو جگہ نیچے نماز کے لیے مختص اوپر بھی وہی جگہ نماز کے لیے مختص, اوپر بھی اس جگہ میں معتکف جا کر بیٹھ سکتا ہے جو جگہ نماز کے لیے مختص ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. ہاں, نیچے وضو خانہ ہے, وضو خانے کے اوپر مسجد کا حصہ کچھ جا رہا ہے, لیکن وہ حصہ جو نیچے وضو خانے کے اوپر بنا ہوگا وہ والا حصہ خارج مسجد ہے, اس میں معتکف کے لیے جانے کی اجازت نہیں. یہ ذہن میں رکھیں, معتکف اس میں نہیں جا سکتا, اوپر اس حصے میں جا سکتا ہے جو اعتکاف کے لیے خاص ہے. اس لیے اب وضو خانے میں پلیٹ دھونے کے لیے, چمچ دھونے کے لیے, کلی کرنے کے لیے, منہ صابن سے دھونے کے لیے, برتن دھونے کے لیے, گلاس کو کھنگالنے کے لیے جانا جائز نہیں. معتکف کو حالت اعتکاف میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں بلا ضرورت وہاں نہ جاؤں. وہاں جائے گا جب وضو کی ضرورت ہوگی, غسل خانے میں جائے گا جب غسل کی ضرورت ہوگی, اور بیت الخلاء جائے گا جب بیت الخلاء کی ضرورت ہوگی. ضرورت کے وقت جانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے معتکف کو ان جگہوں میں جانے کی اجازت نہیں, وہ کسی دوسرے کے ذریعے سے یہ کام کروا سکتا ہے. یہ سمجھ لیں. اس لیے اب معتکف کی ایک ضرورت تو ہے حاجت طبعی جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی قضاء حاجت کے لیے جانا, پیشاب کا تقاضا ہے, پخانے کا تقاضا ہے, اس کے لیے وہ بیت الخلاء جا سکتا ہے. اور بیت الخلاء میں اگر جا کر اس کو باہر انتظار کرنا پڑے کہ کوئی گیا ہوا ہے وہ آئے گا پھر میں جاؤں گا, انتظار کرنا بھی جائز ہے اس کا, کھڑا ہو سکتا, کوئی مسئلہ نہیں, کھڑے ہونے کی وہاں اجازت ہے. جب وہ بیت الخلاء فارغ ہو جائے تو یہ اپنے قضاء حاجت کو پورا کر کے آ جائے, لیکن وہاں بلا ضرورت نہ جائے. ایسی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے, نماز کے لیے اب نماز پڑھنی ہے, فرض نماز پڑھنی ہے, سنت نماز پڑھنی ہے, کوئی نفل نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے وضو ضروری ہے. اب اس کے لیے وضو کرنا ہے, وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر جا سکتا ہے. ہاں, جب وضو کرنے کے لیے گیا, اب وہ اس کے ساتھ ساتھ سحری کے وقت میں, جب سحری کا وقت ابھی باقی ہے, ٹوتھ پیسٹ کی بات کرنے لگا ہوں, اس لیے میں سحری کے وقت کی بات کرتا ہوں, کیونکہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب تک ہم نے روزہ نہیں رکھا, جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوا. حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پیسٹ حلق میں چلی جائے, اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہر ایسا کام جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہو وہ کرنا مکروہ ہے. تو سحری کے وقت میں ہم نے فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے تو ہم چلے جائیں, سحری ختم ہونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے گئے, ساتھ ہی ٹوتھ پیسٹ کر لی, وضو کرنے کے لیے گئے, ساتھ ہی منہ صابن سے دھو لیا, ٹھیک ہے, جائز ہے, اس کی اجازت ہے.
جب وضو کرنے جا رہے ہیں اپنے شرعی تقاضے سے جا رہے ہیں تب ہم ضمناً یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ خاص ان کاموں کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ مساجد کے اندر عام طور پر جب اعتکاف میں بیٹھا جائے تو حدود مسجد پہلے معلوم کر لیں کہ میرے لیے مسجد کی حدود کون کون سی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے میں نے اعتکاف کے دوران کس کس جگہ جانا ہے اور کس کس جگہ نہیں جانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہو گئی۔ اچھا، بعض اوقات مساجد کے اندر بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہوتا، باہر انتظام ہوتا ہے، یا باہر بھی نہیں کہیں اور انتظام ہوتا ہے، تو اگر کوئی مسجد ایسی ہے وہاں بیت الخلاء کا انتظام نہیں تو قریبی جو جگہ ایسی ہو جہاں بیت الخلاء میں جا سکتا ہو وہاں چلا جائے۔ مثلا قریب میں ہی اس کا گھر ہے تو گھر صرف اس نیت سے نکلے کہ جب قضائے حاجت ہوئی فوراً چلا گیا، قضائے حاجت گھر میں کی، واپس آ گیا، بس وہاں جانے کی اجازت ہے۔ جب قریب میں کوئی بیت الخلاء موجود نہیں ہے، بعض مساجد ایسی ہیں، ایسے مسائل ہر سال پوچھے جاتے ہیں، اس لیے یہ ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بعض دیہاتوں کی مساجد ہے، دائیں بائیں کی مساجد ہے، یا مساجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے دائیں بائیں انتظام نہیں ہوتا، اس کا کیا کہتے ہیں قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہوتا، تو قریب ترین کوئی بھی جگہ چاہے اپنے رشتہ داروں کی ہو چاہے اپنا گھر ہو وہاں جا کر قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، سحری کی ضرورت ہے، سحری کھانی ہے، افطاری کی ضرورت ہے، افطاری کرنی ہے، کوئی اگر سحری اور افطاری لانے والا نہیں تو یہ اپنے گھر جا کر سحری اور افطاری بھی لا سکتا ہے، اور گھر والوں کو پابند کر دے میں اتنے وقت پر آؤں گا، جائے بس سحری پکڑے اور فوراً واپس آ جائے، وہاں بیٹھ کر کھانا پینا بات چیت کرنا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ افطاری کے اندر بھی یہی، یہ بھی شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ مزید اس کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، ورنہ عموماً سحری اور افطاری کے لیے گھر والوں کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت، ہم ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے جس میں جمعہ نہیں ہوتا اور وہ مسجد شہر کے اندر ہے، شہر والے پر جمعہ پڑھنا جمعے کے دن ضروری ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب وہ اپنے قریب کوئی جامع مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، وہاں کا وقت دیکھ لے، اتنی دیر پہلے چلا جائے کہ وہاں جا کر وہ 4 رکعت نماز سنت جمعہ کی پڑھ سکے، اور بعد میں جمعہ پڑھ کر وہاں 4 رکعت سنت پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، اتنی دیر وہاں رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی مسجد میں آ جائے۔ تو وہاں جو گیا وہ ایک شرعی ضرورت کے لیے، اور وہ ضرورت اس کا وہاں جا کر جمعہ ادا کرنا تھا، اس لیے گیا۔ لیکن یہ میں نے بتایا جہاں جمعے کی نماز فرض ہو وہاں پر اس کے لیے جمعے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ مسجد ایسی ہے، جگہ ایسی ہے، دیہات ہے، ایسا گاؤں ہے جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہی نہیں، شرعاً لازم ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے جمعے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، وہ اپنی مسجد میں رہے، ظہر کی نماز ادا کرے، پھر جمعے کے لیے نہیں جا سکتا، یہ ذہن میں رکھے۔ تیسری بات، اگر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو غسل فرض کرنے کے لیے مسجد کے غسل خانے میں جا کر غسل کر سکتے ہیں، شرعاً اجازت ہے کیونکہ اب ضروری ہو گیا۔ لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا جمعے کا غسل کرنا، اس کے لیے مردوں کو مسجد کے اندر سے غسل خانے میں صرف غسل کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں، تو غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، جمعے کے لیے غسل کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، خواتین گھر کے اندر چونکہ ان کی وہ جگہ جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں وہ جگہ وہ ہے، وہ پوری مسجد کے حکم میں نہیں ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر کوئی بندہ نہا نہیں سکتا، یہاں کھڑے ہو کر ہم نہانا شروع کر دیں۔ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں مسجد کو دھلائی ہو رہی ہے اور ساتھ نہا بھی رہا ہے، تو میرے جسم سے پانی لگ کر وہ مسجد کے اندر گر رہا ہے، جائز نہیں اس طرح کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ مسجد نہانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں نہیں نہا سکتے۔ یہاں پر حکم یہ کہ اگر کوئی نہانے کی ایسی صورت کرنی ہے، کوئی بڑا ٹب ہو اس کے اندر نہائے کہ پانی اندر ٹب کے اندر گرے، پھر وہ ٹب اٹھا کر باہر پھینکوا دیا جائے، مسجد کے اندر پانی گرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں، وہ جس جگہ اعتکاف میں بیٹھی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے نہا سکتی ہے۔ اگر وہاں فرش ایسا بنا ہوا ہے کہ ڈھلان ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے نہا لے، وہاں سے پانی بہ کر چلا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خام خواہ غسل کرنے کے لیے، سنت غسل کرنے کے لیے، یا کیا کہتے ہیں اس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے وہ نہیں جا سکتی غسل خانے میں۔ جو احکام مردوں کے وہی احکام عورتوں کے ہیں، اور عورتوں کے لیے مزید تفصیل انشاءاللہ پرچہ تقسیم کیا جائے گا۔ جن حضرات کے ہاں گھروں میں خواتین اعتکاف میں بیٹھے وہ لے جائیں اور ان کو جا کر دکھائیں۔ گھر کے اندر خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، سمجھتے ہیں اس سے پردہ ہو گیا، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سارے گھر والے
اس خاتون کے ساتھ جو اعتکاف میں بیٹھی ہے وہاں جا کر سحری بھی کر سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں. وہاں اگر کسی کو سونے کی ضرورت ہو، بیٹا سونا چاہے، بیٹی سونا چاہے، وہاں جا کر سو بھی سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ عورت باہر نہیں آ سکتی، وہ عورت وہیں بیٹھی بیٹھی سارے کام کرے گی. اگر عورت وہیں بیٹھے بیٹھی سحری اور افطاری کے لیے کوئی سبزی کاٹنا چاہے، کچھ کام کرنا چاہے، وہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے، باہر آنے کی اس کو اجازت نہیں. لیکن باہر والے وہاں جا سکتے ہیں. اسی طرح مسجد کے اندر معتکف سر پہ اور منہ پر ڈھاٹا باندھ کے بیٹھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ منہ کو چھپا لو کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی اس کا شرعن لازم نہیں ہے. پردے لگائے جاتے ہیں، پردہ لگانا بھی کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے. حضور سے پردہ لگانا بھی ثابت ہے، پردہ نہ لگانا بھی ثابت ہے. پردہ تو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اعتکاف میں یکسوئی ہو. ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی الٹ ہے، پردہ اس لیے لگاتے تاکہ اندر ہلہ گلا ہو، اندر خوب مار پیٹ ہو، گتم گتا ہو جائے تاکہ باہر والوں کو نظر نہ ہو کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. پردہ اس لیے لگایا جاتا، اور پردہ لگانا کوئی فرض واجب چیز نہیں، یہ میں نے عرض کر دیا. اس لیے خواتین کے لیے بھی گھر میں پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں کہ فرض ہو کہ ہاں لگایا جائے، وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ کے اندر مسجد میں رہتا ہوا کھا پی سکتا ہے، لیکن کھانے پینے سے پہلے دسترخوان بچھائے تاکہ کھانے کا پینے کا کوئی چیز لقمہ وہ مسجد کے اندر نہ گرے. مسجد کی خاص صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. ناخن بڑے ہوئے ہیں پہلے سے ہی ناخن کاٹ لیں، بال بڑے ہوئے ہیں پہلے سے ہی بال کاٹ لیں تاکہ حالت اعتکاف میں اس کی ضرورت محسوس نہ ہو. تاہم اگر پھر بھی کوئی آدمی رہ گیا اور اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو حالت اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر نیچے کوئی کپڑا بچھا کر اس کے اوپر ناخن کاٹ سکتا ہے، پھر وہ ناخن باہر کسی آدمی کے ذریعے سے پھینکوا دیے جائیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ کی، نسوار کی، مین پوڑی کی. ایسے لوگوں کو اعتکاف کی حالت میں ان سب چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ مسجد کے اندر نسوار لانا جائز نہیں، مسجد کے اندر مین پوڑی اور گٹکا لانا بھی جائز نہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. عام دنوں میں بھی، صرف رمضان کی بات نہیں ہو رہی، عام دنوں میں بھی، کیونکہ جیسے کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر آنے کی اجازت نہیں، ایسی چیزیں جن سے بدبو آتی ہے ایسی چیزیں بھی لانے کی اجازت نہیں مسجد کے اندر. ان کو مسجد کے باہر ہی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف کی حالت میں بعض لوگ سمجھتے ہیں بالکل خاموش رہنا چاہیے. خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے. ہاں اس لیے چپ رہتا ہے کہ بات کروں گا کہیں غیبت نہ ہو جائے، چغلی نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے ایسی بات نہ نکل جائے، اس لیے چپ رہتا ہے تو ٹھیک ہے. باقی چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے. چپ رہنا ہاں اس میں دینی بات کی جا سکتی ہے، اپنی تلاوت، ذکر و اذکار، دوسرے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے. اعتکاف کے اندر خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اب وبال بڑھ گیا. میں عرض کر رہا تھا رمضان نیکی بڑھ گئی، یہاں گناہ کا وبال بڑھ گیا. دوسری بات مسجد کے اندر گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. نمبر 3 اعتکاف کی حالت، ثواب بڑھ گیا، یہاں وبال اور بڑھ جائے گا. اس میں غیبت کریں گے، چغلی کی، بہتان باندھا، کوئی بھی ایسا کام کیا جو شرعن حرام ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دی، جیسے میں نے بولا کسی کو گالی نکال دی، کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، بدتمیزی پر اتر گئے، مسجد کے خادمین سے جھگڑا شروع کر دیا، مؤذن سے جھگڑا شروع کر دیا، اپنی منمانی شروع کر دی. یہ اذیت دے رہے رمضان میں، مسجد میں، اعتکاف میں اس کا وبال بہت زیادہ بڑھ گیا. اس سے خصوصاً اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اعتکاف کے دوران اگر کوئی آدمی بلا ضرورت مسجد سے باہر نکل گیا یا وضو خانے میں بلا ضرورت چلا گیا، جو میں نے عرض کیا، تو اس آدمی کا چاہے وہ ایک لمحے کے لیے جائے، دن میں جائے، رات میں جائے، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس کو پھر اس اعتکاف کی قضا لازم ہے، وہ انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی معتکف بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے، اب مجبوری ہے تو ہم لے جائیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. اعتکاف ٹوٹتا ہے تو توڑنے کی اجازت ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دوا دارو کریں، ٹھیک ہو جائے، بعد میں آ کر اس کی قضا کر لیں. اور قضا کرنے میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اعتکاف مسنون کی قضا شاید 10 دن کی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے 10 دن کی نہیں ہے، بلکہ اعتکاف مسنون جس دن ٹوٹا صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے. وہ چاہے رمضان میں باقی دن ہے ان دنوں میں کر لیں، یا رمضان گزر جائے اس کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر ہم یہ قضا کر سکتے ہیں. اور اس کی ترتیب بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ جس دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا لازم ہے، پورے 10 دن کی نہیں. اگر رمضان میں وقت باقی ہے تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لے. اور اگر رمضان میں وقت باقی نہیں تو پھر رمضان کے بعد کسی دن آ جائے، غروب آفتاب کے وقت آ جائے، مثلا آج غروب آفتاب میں آ گیا،
ساری رات یہاں رہے، صبح سحری کرے، روزہ رکھے، سارا دن اگلا دن پورا رہے، غروب آفتاب کے وقت افطاری کرے، یہ اس کی پوری کی پوری قضا ہو جائے گی۔ یہ چند اہم باتیں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ آپ سے عرض کر دی ہیں، اور پھر مزید اچھا اس کے وضو سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وضو چند کاموں کے لیے شرط ہے، مثلا نماز کے لیے، چاہے وہ نماز ادا ہو یا نماز قضا ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا سجدہ تلاوت کرنا ہو، ان سب کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو ان سب کاموں کے لیے وضو کرنے کے لیے بندہ اگر باہر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کا وضو پہلے سے ہے، اب وہ وضو پر وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں جا رہا ہے، جانے کی اجازت نہیں۔ جب پہلے سے وضو موجود ہے اب اس کو ضرورت نہیں وضو کرنے کی، وہ اپنے پہلے وضو سے اپنی نمازیں ادا کرے، اسی وضو سے نماز ادا کرے گا۔ یا ذکر اللہ کرنا ہے، ذکر اللہ کے لیے بھی وضو شرط نہیں، اب اس کے لیے وہ وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر جانا چاہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں، اس کام کے لیے نہ جائے۔ جن کاموں کے لیے وضو شرط ہے اس کے لیے وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اور جن کاموں کے لیے وضو شرط نہیں ان کاموں کے لیے وضو کرنے کے لیے اس کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ چند اہم مسائل تھے اور جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر کا پانا۔ لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں کو اللہ کے سامنے جاگ کر عبادت کے اندر گزارا جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی فرمانے والے ہیں۔ اور ان راتوں کو اس طرح گزارا جائے کہ مغرب کے بعد، آج جیسے 21ویں شب ہو جائے گی، مغرب کے بعد نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت اوابین کی ادا کر لی جائے، اس کے بعد آپ نے کچھ مزید کھانا پینا ہے کھا لیں، عشاء کی تیاری کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد ہم پڑھیں تراویح، تراویح کے بعد اب اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر لیں، پھر 12 بجے 12:15 بجے کھڑے ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لیں، درود شریف کی تسبیح کر لیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کر لیں، ایک تسبیح چوتھے کلمے کی کر لیں، جو ذکر اللہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر نوافل پڑھیں، تہجد کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اور ان کے اندر لمبا قیام ہو، لمبے رکوع ہوں، لمبے سجدے ہوں۔ قیام کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں، لمبی صورتیں یاد نہیں، کسی کو چھوٹی صورتیں یاد ہیں، 1 سے زائد صورت ایک رکعت میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 صورتیں پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، جتنی صورتیں چاہے پڑھ سکتا ہے ایک رکعت کے اندر۔ اسی طرح رکوع میں آئے 11 مرتبہ، 15 مرتبہ، 17 مرتبہ، 19 مرتبہ، 21 مرتبہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھے، سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 21 مرتبہ پڑھے، یعنی لمبا قیام، لمبے رکوع ہوں۔ اس کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً فلسطین والوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اپنے لیے خوب دعا کریں۔ سب سے اہم چیز اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کی رٹ لگا دیں اللہ کے سامنے، بار بار مانگیں کہ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے گناہوں کی معافی، اور گناہوں کی معافی کے علاوہ مزید دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جتنی دعائیں چاہیں مانگیں۔ اس کے لیے مناجات مقبول، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی زبردست کتاب ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی اکثر دعائیں جمع کر دی گئی ہیں، وہ کتاب اپنے سامنے رکھ لیں، اس کتاب سے دیکھ کر اس کے اندر اوپر عربی کے اندر ہے، نیچے اس کا ترجمہ بھی ہے، سمجھتے بھی جائیں اور وہ پڑھتے بھی جائیں، وہ اللہ سے مانگتے بھی جائیں، وہ دعائیں مانگتے جائیں گے، کام بنتا چلا جائے گا۔ بس اوقات کہتے ہیں کہ جی ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی، ہم تو 4-5 منٹ کے اندر دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ سامنے رکھیں، اس سے آپ دیکھ کر دعائیں مانگیں تو بڑا لمبا آرام سے بڑی بڑی دعائیں، اہم دعائیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں وہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مردوں کے لیے بھی اعتکاف کے مسائل ہیں، خواتین کے لیے بھی اعتکاف کے مسائل ہیں، تو ابھی دعا کے بعد تقسیم کیے جائیں گے، تو جو مردوں والے لینا چاہتے ہیں مردوں والے لے لیں، جو خواتین کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ ساتھیوں سے خواتین والے اعتکاف کے مسائل وصول کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اے الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔
ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، جو کہا اور سنا اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ، ہم سب کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اعتکاف میں جو ساتھی بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو اس مسنون اعتکاف کو اسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ مولا کریم، ہم سب کو جو اعتکاف میں بیٹھے ان کو اعتکاف مبارک، جو اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں یا اللہ ان کو بھی یا اللہ لیلۃ القدر والی راتوں میں جاگ کر یا اللہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم سب کو پوری امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دیجیے، لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنا نصیب فرما دیجیے، عبادت کرنا نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت و تسبیحات، دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ رمضان کا آخری عشرہ آج سے شروع ہونے والا ہے، مولا کریم ہمیں اپنی ہمتیں جمع رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی کمر کسنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی راتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ، گھروں میں بھی یا اللہ ان راتوں کو عبادت کرنے والا ماحول بنا دیجیے مولا کریم، مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ یا اللہ یہ والا ماحول ہم سب کو نصیب فرما دیجیے مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یہ تھوڑی سی محنت اور مشقت اپنی رضا کے لیے ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، جلد از جلد یا اللہ ان کو صہیونیوں کے مظالم سے نجات عطا فرما مولا کریم، حماس کے مجاہدین کو یا اللہ ان کا رعب اور دبدبہ صہیونیوں کے دلوں پر بٹھا دیجیے یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اور مجاہدین حماس کی، فلسطین کے مجاہدین کے قدموں کو جما دیجیے، صہیونیوں اور ان کے حواریین کے قدموں کو اکھاڑ دیجیے، ان کو شکست سے دوچار فرما دے، ان کو ذلیل و رسوا فرما دے، ان پر اپنا قہر نازل فرما دے، ان پر اپنی پکڑ سخت فرما دے مولا کریم، اور اہل فلسطین کے لیے غذا اور دوا کے لیے اپنے غیب سے راستے پیدا فرما دیجیے مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم، اے الہ العالمین، ان میں جتنے شہید ہو چکے سب کی شہادتیں قبول فرما کر اسلام کے یا اللہ درخت کو تنا آور فرما دیجیے، اتنا مضبوط فرما دیجیے یا اللہ کہ اسلام کا درخت ہلنے سے بھی نہ ہل سکے یا اللہ، اور جو دشمن اس کو ختم کرنا چاہے مولا کریم وہ دشمن اس کے سامنے آتے ہی خود ختم ہو جائے مولا کریم، اے الہ العالمین، اپنے فرشتوں کے ذریعے نصرت و مدد فرما دیجیے، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن، بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، نیکی کے جذبے بیدار فرما دے، نیکی کے جذبے بیدار فرما دے، نیکی کے جذبے بیدار فرما دے ربا، یہ قیمتی راتیں آنے والی ہیں، کہیں ہم غفلت کے اندر نہ رہ جائیں یا اللہ، اپنے یاد کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا یا اللہ، ان راتوں کو آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے گا، ان راتوں میں عبادت کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے گا، ان راتوں میں اپنے سامنے آہوزاری اشک باری کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے گا۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔